ہم جس کو دیکھتے ہیں نا یہ کمزور ہے، ہم بھی خوش ہیں کہ یہ ساری زندگی کمزور ہی رہے، اور کمزورے کو بھی یہ بڑی سہولت مل جاتی ہے، بس ٹھیک ہے جو روزے پاؤندے نے سارے ٹبرے سارے محلے میں نہیں فطرانہ دینا بتیرے بن جان دے، کوئی تھوڑے تھوڑے خرچ کرتا رہا مطلب 6 مہینے لگ جان دے، پھر قربانی والی عید آ جانی ہے، پھر شروع کر دیا دے، پھر فلانا کر دیا دے، تو یہ لوگوں کو معذور اور اپاہج بنانے والی بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان کے اندر 5 تحفے عطا ہوئے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ فرمایا پہلا تحفہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی مخلوق پہ نظر کرم فرماتا ہے، اور جس شخص پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے رمضان کی پہلی رات، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ روزہ دار جس نے صرف یہی سمجھا کہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہی روزہ ہے، اس روزے کے ساتھ اس نے نہ اپنی زبان کو گالیوں سے بچایا، نہ جھوٹ سے بچایا، نہ نظر کو بے حیائی سے بچایا، نہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچایا، نہ اپنے آپ کو کسی گناہ سے دور کیا، اس شخص کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم تمام احباب اس خوبصورت خانہ خدا میں اللہ رب العزت کی حضور بندگی کا سجدہ ادا کرنے اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہیں۔ پروردگار اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ ہے رمضان شریف کی اہمیت اور اس خوبصورت مہینے کی فضیلت۔ قرآن مجید فرقان حمید نے رمضان المبارک کے متعلق کئی موقعوں پہ آیات موجود ہیں۔ ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی، ھدی للناس، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور اس کو رمضان المبارک کے اندر آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً بوقت ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں اس کو مکمل کیا گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک میں نازل ہوا، تو ایک بات یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن وہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، اور رمضان المبارک یہ قرآن کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ اب جو مسلمانوں کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کی جو تاکید ہے اور جو اس کی غرض و غایت ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ جتنی بھی عبادات فرض ہیں ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ سب کو فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور قرآن مجید نے رمضان کے متعلق بھی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح روزے فرض کیے گئے تم میں سے پہلی امتوں پر۔ ایک مضمون اور بیان یہ سمجھ آتا ہے کہ روزے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ فرض نہیں ہوئے، یہ آپ سے پہلے جو امت تھی اس پر بھی روزے فرض تھے، یا پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور مقصد روزے فرض کرنے کا کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ لوگوں میں تقوی پیدا ہو جائے، لوگ متقی بن جائیں۔ تقوی کو پیدا کرنے کے لیے کئی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف بندہ بھوکا پیاسا رہے تو وہ متقی ہو جاتا ہے، یا بندہ صرف ذکر اذکار کرتا رہے تو وہ متقی ہو جاتا ہے۔ تقوی کے اندر کئی صفات جب بندے میں شامل ہوتی ہیں تو پھر شخص متقی ہوتا ہے۔ ان صفات میں سے میں کچھ چیدہ آپ کو گن کے بتا دیتا ہوں۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، وہ شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا جس شخص کے پیٹ میں رزق حرام ہوتا ہے۔ عقل حلال ضروری ہے متقی ہونے کے لیے۔ دوسری چیز، وہ شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا جس کی نظر پاک نہیں ہے۔ بے حیا بندہ متقی نہیں ہوتا، حیا دار شخص متقی ہوگا۔ تیسری چیز، وہ شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا جو فحش گو ہوتا ہے، گالیاں بکتا ہے، غیبت کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، تانے دیتا ہے، ایسا شخص بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس شخص کی زبان، اس کے اندر نرمی ہو، صداقت ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ چیزیں جب اس کی زبان میں آئیں گی پھر وہ متقی ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا جو بددیانت ہو، امانت
میں خیانت کرنے والا ہو. بددیانت بندہ متقی نہیں ہوتا. اپنے منہ سے کوئی اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا رہے تو وہ الگ بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا لا دین لمن لا امانت له. جس شخص کو امانت کا پاس نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. پھر اس سے اگلی بات کہ وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جس شخص کے ذمے اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ہوں اور اللہ کے حقوق بھی ہوں. یعنی نمازوں کا تارک ہو, گنجائش کے باوجود حج نہ کیا ہو, مال حلال جو اس نے کمایا اس کی زکوٰۃ نہ دی ہو. اسی طرح لوگوں کے حقوق کسی بھی ضمن میں ہو سکتے ہیں, چاہے اولاد کے ہوں, چاہے بیوی کے ہوں, چاہے بہن بھائیوں کے ہوں, چاہے والدین کے ہوں, چاہے ہمسایوں کے ہوں, چاہے بزرگوں کے ہوں, چاہے بچوں کے ہوں. یعنی جو بھی بندے کو بندے سے اچھائی کی امید ہے اور جس کا دین نے ہمیں مقید کیا ہے, جب کوئی بندہ نہیں کرتا تو وہ متقی نہیں ہوتا. روزے کو اس لیے فرض کیا گیا کہ روزہ ایک ہمہ وقتی عبادت ہے. جس وقت کوئی شخص سحری کھاتا ہے, سحری سے لے کے افطاری تک وہ متقی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت عبادت میں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کھانا اور افطاری کرنا یہی روزہ ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ شخص کے روزہ رکھنے کے باوجود جس شخص کی زبان گالیوں سے پاک نہیں, روزہ رکھنے کے باوجود جس شخص کی نظر میں حیا نہیں, روزہ رکھنے کے باوجود جو شخص ناجائز منافع خوری نہیں چھوڑ سکتا, اور روزہ رکھنے کے باوجود جو شخص نماز پنجگانہ کو مکمل ادا نہیں کرتا, اور روزہ رکھنے کے باوجود وہ بندہ جس کے ہاتھ ظلم سے غصب سے محفوظ نہیں ہے, اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا اور کوئی تقوی کی منزل کی طرف اس نے جانے کی کوشش نہیں کی. کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت بھی کر رہا ہو اور گناہ بھی کر رہا ہو؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو, نماز بھی عبادت ہے, اور عبادت کے ساتھ ہی وہ کسی کی غیبت بھی کر رہا اور کسی کو گالیاں بھی دے رہا ہو. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ حج کا طواف بھی کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نظر سے بے حیائی بھی کر رہا ہو. حج بھی عبادت ہے, نماز بھی عبادت ہے, بالکل اسی طرح روزہ بھی عبادت ہے. چاہے آپ بیٹھے ہوں, چاہے آپ کھڑے ہوں, چاہے آپ لیٹے ہوں, چاہے آپ سوئے ہیں, چاہے آپ جاگتے ہیں, چاہے آپ باوضو ہیں یا بغیر وضو کے ہیں, روزہ ایک ہمہ وقتی عبادت ہے. ہر وقت آپ کی ہر سانس عبادت میں لکھی جا رہی ہے. یہاں پہ میں رسول اللہ کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا ضرور سمجھتا ہوں. حضور نے فرمایا رب صائم, کہ کتنے ایسے روزہ دار ہیں جب شام ہوتی ہے اور وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے بھوکا رہے, اس وقت سے وہ روزے کی نیت کرے اور پھر شام تک وہ کچھ نہ کھائے اور سارا دن اسی طرح گزار دے؟ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح ہی ممکن ہے کہ جس طرح کوئی شخص سارا دن سفر کرتا ہے لیکن جہاں اس نے جانا ہے ادھر اس کا منہ نہیں ہے, جدھر اس نے جانا ہے ادھر اس کا منہ ہی نہیں ہے, چلتا بھی رہتا ہے, سواری بھی تھکتی ہے, خود بھی تھکتا ہے, سارے سفر بھی اس کے وجود پر ہیں, گرد و غبار, تھکاوٹ, سارا کچھ ہے, لیکن اس کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. جہاں اس نے جانا ہے ادھر کو وہ جا ہی نہیں رہا, جہاں دوسری سمت کو رہا ہے. فرمایا اسی طرح وہ روزہ دار جس نے صرف یہی سمجھا کہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہی روزہ ہے, اس روزے کے ساتھ اس نے نہ اپنی زبان کو گالیوں سے بچایا, نہ جھوٹ سے بچایا, نہ نظر کو بے حیائی سے بچایا, نہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچایا, نہ اپنے آپ کو کسی گناہ سے دور کیا, اس شخص کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور وہ شخص جو پورے لوازمات کرتا ہے. اب سنیے یہاں پہ میں ایک حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ سے جو روایت ہے وہ پوری آپ کو سناتا ہوں کہ جس نے روزہ صحیح رکھا ہے نا اس کے لیے کتنے انعام ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان کے اندر 5 تحفے عطا ہوئے ہیں. 5 تحفے میری امت کو عطا ہوئے رمضان المبارک میں, اور حضور نے فرمایا کہ یہ پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے. روزے لوگ رکھتے رہے اور امتوں پہ بھی روزے فرض ہوئے لیکن یہ تحفے کسی کو عطا نہیں ہوئے. فرمایا پہلا تحفہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے نا, پہلی رات, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی مخلوق پہ نظر کرم فرماتا ہے, اور جس شخص پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے رمضان کی پہلی رات, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ میری امت کا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے نا اور روزے کے جتنے مقاصد ہیں, حدود ہیں, وہ پوری کرتا ہے, صرف بھوکا نہیں رہتا, تو فرمایا جب شام ہوتی ہے نا تو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے, ایک بو آتی ہے جو عام لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, لوگ اس سے دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ خود وہ بو محسوس کرتا ہے. اب سردیوں کے موسم ہے اور ٹھنڈا موسم ہے, اس سے پیچھے جتنا آگے رمضان شریف چلتا جائے گا ٹھنڈے موسم میں آئے گا.
ٹھنڈک میں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا. جو گرمی کے روزے ہوتے ہیں نا وہ زور کے بعد عصر کی نماز کے وقت وہ انسان کو نڈھال کر دیتے ہیں, کیونکہ نہ اس نے سارا دن پانی پیا نہ کھانا کھایا, ورکنگ اسی طرح ہی ہوتی ہے. اس وقت اس بندے کے منہ سے نا وہ بو نکلتی ہے جو بندہ خود بھی محسوس کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بو سے دنیا بھاگتی ہے, لوگ بھاگتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے منہ سے نکلنے والی وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے, مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے اور جنت کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے جنتی فرشتوں میری جنت کو آراستہ کرو, تیار کرو. اور جنت کو حکم ہوتا ہے کہ خوبصورت ہو جا, بن سنور جا میرے ان بندوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اپنے روزوں کی حفاظت کی, ان کے لیے بن سنور جا. کیوں کہ جس وقت وہ دنیا میں گزار کے اپنی زندگی آئیں گے نا تو میں ان کو بغیر حساب کتاب کے تیرے اندر داخل کر دوں گا. چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین کرتا ہے اور ہر شخص کے اوپر ایک ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے. یہ پوری جماعت ہوتی ہے جو حضور نے فرمایا کہ میری امت کو خوشخبری دیتے ہیں, جس کے اوپر متعین ہوتے ہیں نا اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نے روزہ رکھا, روزے کے احکام پورے کیے, روزے کا خیال رکھا, روزے کا پورا دھیان رکھا, تمہیں مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی, اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور پھر جو سب سے آخری رات ہے رمضان شریف کی, یہ میں آخر میں بھی جا کے رمضان شریف کے اینڈ پہ بھی یہ حدیث پاک ضرور آپ کو سناؤں گا کہ شاید فائدہ دے جائے. جو آخری رات ہوتی ہے نا رمضان المبارک کی, اس کے ساتھ ہم بڑا ظلم کرتے ہیں, واللہ بہت ظلم کرتے ہیں. جب جس کو ہم وہ چاند رات بھی بولتے ہیں, وہ شوال کی پہلی رات ہوتی ہے, وہ رات ہوگی, اور رمضان المبارک کی آخری رات ہوگی. یہ جو ایک دو راتیں ہوتی ہیں نا, شوال کو تو ہم چاند رات بولتے ہیں, اور جتنی ہم بے حرمتی رمضان شریف کی اس چاند رات میں کرتے ہیں نا, شاید ہی کوئی اور مذہب اپنے کسی دینی شعار کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہو یا کہ اس کے ماننے والے کرتے ہوں. یعنی ہم جو پورا رمضان کماتے ہیں نا, جو حاصل کرتے ہیں, اس آخری ایک رات میں ہم سارا کچھ وہ واپس پلٹا دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. بازار کیا, جگرتے کیا, ہوائی فیرنگ کیا, پٹاخے کیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے چاند رات کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آخری رات ہوتی ہے نا, جتنے روزہ داروں نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات ان سب کی مغفرت فرما دے, ان سب کو بخش دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے, لیکن ہم کوئی اس سے تبدیلی نہیں لیتے, ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے, اس کو روٹین ورک میں لیتے ہیں کہ روزے آ گئے اب سحری کھانی ہے, روزے گزر گئے اب موجیں کرنی ہیں. ہم نے کبھی بھی اس مہینے کو ایک پریکٹس سیشن کے طور پہ نہیں گزارا. ورنہ آپ دنیا میں کسی کام کو بھی دیکھیں نا, کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ 30 دن لگاتا ہے اس میں, کوئی کتاب پڑھتا ہے, کوئی ہنر سیکھتا ہے, یا کسی بھی کام کو وہ 30 دن دیتا ہے, تو دوستو 30 دن کے بعد نا وہ کم از کم اتنا کچھ کھول کے یا اپنا تجربہ اور اپنا تجزیہ ضرور کرتا ہے کہ میں نے 30 دنوں میں کیا سیکھا ہے اور آگے میں نے اس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے. اگر کوئی بندہ کوئی کام نہیں نہ سیکھ سکتا 30 دنوں میں, اس کو سکھانے والے یا اس کے ساتھ رہنے والے اس کو کہتے ہیں یار یہ تم نے وقت ہی ضائع کیا ہے. ہمیں کوئی دنیا تو بول کے نہیں کہتی کہ تم نے وقت ضائع کیا, لیکن ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں نا تو ہم اکثر رمضان کو ضائع کرتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنے والے رمضان کے بعد 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. رمضان میں پورا مہینہ کم از کم آدھا سپارہ روز پڑھنے والے لوگ رمضان المبارک کے بعد 1 رکوع بھی روز نہیں پڑھتے. قرآن مجید آپ کے سامنے ہے, آپ کے موبائل میں موجود ہے, آپ اس کو کھولیں, پارہ کھولیں, منزل کھولیں, رکوع کھولیں, آیت کھولیں, سورت کھولیں, اس کا ترجمہ کھولیں, اس کی تفسیر کھولیں, اس کے شان نزول دیکھیں. یہ ساری چیزیں صرف موبائل ہمیں عیاشی فاشی نہیں سکھاتا, ہمیں علم بھی دیتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ دیکھنے کے لیے یا وہ پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے, ہماری ادھر سوچ ہی نہیں ہے. اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص, میں یہاں پہ آپ کو ایک حدیث پاک عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں, اگر ہم روزانہ ایک چھوٹی سی حدیث پاک بھی پڑھیں نا, ایک چھوٹی سی حدیث پاک, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جو 40 احادیث میری یاد کرے نا, قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. تو کتنی چھوٹی چھوٹی احادیث رسول ہیں. مثلا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی ہے. کتنی ایسی حدیث پاک ہیں جو 3 لفظوں پہ ہیں, 3 4 حروف پہ ہیں, ایک جملہ ہے, لیکن ہم نے وہ بھی نہیں پڑھنی یا یاد نہیں کرنی.
تو بات جو میں پہلے کر رہا تھا وہ یہ کہ پورا مہینہ گزارنے کے بعد نا ہمارے اندر تسلسل پھر بھی نہیں آتا، نہ نماز کا آتا ہے اور نہ ہی تلاوت قرآن کا آتا ہے۔ اور کیا ہی خوش نصیبی ہو میری بھی اور آپ کی بھی کہ جب رمضان المبارک گزرے تو کم از کم رمضان کے گزرنے کے بعد ہم ہفتے میں تو ایک روزہ رکھیں۔ سوموار کا روزہ رکھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ کرتے تھے، تسلسل کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ رمضان المبارک کے علاوہ یہ سوموار کا روزہ بڑا تسلسل کے ساتھ رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن نازل فرمایا، اور فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اس لیے میں اس دن کا مسلسل روزہ رکھتا ہوں۔ تو کم از کم اگر اتنا ہی شیڈول بن جائے یا دھیان ہو جائے تو جو خالق ہمیں پورا ہفتہ کھلاتا ہے پلاتا ہے اور ہم اس کی نعمتیں سارا دن دھڑا دھڑ کھاتے پیتے ہیں، اگر رمضان المبارک ہمارے دلوں میں یا ہمارے ضمیر میں یا ہماری روح میں کچھ بھی اترے تو ہم کم از کم ہفتے میں ایک روزہ سوموار کا اپنے نبی کی سنت سمجھ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے اس کو ہی رکھنا شروع کر دیں۔ پھر تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کیا جائے، اور یہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے ویسے بھی عام دنوں میں بھی، لیکن رمضان المبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ سخاوت کیا کرتے تھے بڑی کثرت کے ساتھ۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں اس طرح سخاوت کرتے تھے جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، جس طرح آندھی تیز ہوا چلتی ہے، اس طرح حضور کی سخاوت تھی۔ تو امت بھی کچھ نہ کچھ اپنی توفیق کے مطابق اس مہینے میں سخاوت کرتی ہے، لیکن میں یہاں پہ سخاوت کے متعلق دو تین چیزیں ضرور عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو رمضان المبارک میں لوگوں کو عادی بھکاری نہ بنائیں۔ اب جیسے رمضان شروع ہوگا نا تو آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ ٹوٹے پھوٹے ہوئے برتن لے کے یا کچھ زخمی بچوں کو لے کے، یعنی ایموشنل بلیک میلنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات جو ہے نا ان کو خریدنا اور ان کو متاثر کر کے ان سے پیسے نکلوانا، تو لوگ آ جائیں گے آپ کی گلیوں میں، محلوں میں، آپ کے بازاروں میں، اور وہ صدائیں لگائیں گے اور بڑی بڑی ایکٹنگ کریں گے۔ دوستو، آپ کے صدقے کا، آپ کے فدیے کا، آپ کے فطرانے کا اور آپ کی خیرات کا سب سے پہلا مستحق وہ آپ کا رشتہ دار ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، اور آپ اس کی مدد اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے۔ اپنے کسی عزیز کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ آپ سے مانگے آ کے۔ آپ نے جو دینا ہے نا اپنے عزیز کے اوپر احسان نہیں کرنا، آپ نے اپنی ذمہ داری سے نکلنا ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھیں جس کے حالات کمزور ہیں، مستقل بیمار ہے یا اور کئی پریشانیاں ہیں۔ ہمیشہ ایک فیملی، میں کئی بار یہ بات کرتا ہوں، ایک فیملی یا ایک محلہ وہ اگر اس بات کے اوپر مضبوط ہو جائے نا کہ ہم نے سب نے اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے فدیے روزوں کے اکٹھے کر کے ایک مستحق خاندان کو دینے ہیں اور ان کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ان کو اس لیول سے نکالنا ہے کہ اگلے سال وہ لینے والے نہیں دینے والے بنے، اللہ کی قسم ہم غربت کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں شوق ہے کہ ہر وقت کوئی تلی لے کے ہمارے سامنے کھڑا رہے اور ہم نکالیں 10 روپے 5 روپے اور اس کی تلی پہ رکھیں اور اس سے دعائیں لیں، تو اس سے ہمیں نا سکون اور سواد آتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی خیرات نہیں ہے۔ یہ کون سی خیرات ہے کہ ایک مانگت ہے وہ 5 سال مانگتے ہی رہے، ایک بھکاری ہے وہ ساری زندگی بھکاری میں گزار دے، یہ کون سی خیرات ہے؟ تو لوگوں کو خیرات کا عادی نہ بنائیں۔ یہ جو گلیوں میں آنے والے ہیں، آج کل تو سیکورٹی کے بڑے پرابلم ہیں، خواتین ہیں اور نوجوان لڑکے ہیں وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں اور کئی عزتیں اور کئی گھرانے برباد ہو چکے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کو بالکل بھی نہ دیں، بلکہ جو آپ دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی تجوری میں اکٹھا کر کے اپنے کسی ضرورت مند اپنے رشتہ دار کو دیں۔ دوسری چیز، اگر سارے رشتہ دار اچھے ہیں بہت اچھی بات ہے،
اللہ سب کو خود کفیل کرے. اور انسان کے لیے دوستو اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی کہ بندہ بندے کا محتاج ہو جائے. اگر انسان اپنے رب کا محتاج رہے نا, بڑی خودداری کی زندگی ہے. جب بندہ کسی بندے کا محتاج ہو جاتا ہے نا, آپ مجھ سے زیادہ سوسائٹی کو جانتے ہیں. اگر کسی کو کوئی 2 سیرپ میڈیسن لے دیتا ہے نا, دوائی لے دیتا ہے, 4 ٹیبلٹ لے دیتا ہے, قسم خدا کی جب وہ بندہ ذرا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے نا, دنیا سنانے سے باز نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ اے مرنے دے دندے تے اپڑے من, میں گولیاں لے دیتی, میں دوائی کردا, میں ٹیکے لواندا, میں لے جاندا, میں یہ کردا, میں وہ کردا. یعنی جب وہ تندرست ہو جاتا ہے نا, پھر اس کو تانے اور یہ جو تنقید ہے اس کے ساتھ اس کو مارنے اور قتل کرنے کی انسان کی جو اندر کی گھٹن ہے نا, وہ بندے کو مجبور کر دیتی ہے. بندے بات کرنے سے باز نہیں آتے. تو آپ نے جو میں بات اصل عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اپنے کسی, اگر آپ مجبور نہیں ہیں, آپ کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے, تو بڑی خدا کی قسم خوشی کی بات ہے. پھر کم از کم ایک گلی, ایک محلہ اس بات کے اوپر اتفاق کر لے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ, اپنا صدقہ, اپنا فدیہ, ہماری گلی میں فلاں بندہ ہے, اس کے کوئی حالات نہیں, اور اس کو ٹارگٹ دیں کہ بھئی اس سال ہم نے یہ اکٹھا کر کے 2 لاکھ روپیہ یا 2.5 لاکھ روپیہ یا 3 لاکھ روپیہ یا لاکھ روپیہ تمہیں دیا ہے, تم کوئی دکانداری کرو, کوئی ریڑھی بناؤ, کوئی روزگار کرو, کوئی کام کرو, اور اگلے سال یہ نہ ہو کہ پھر تم نے اسی طرح اپنی تلی بنائی ہو, پھر ہم تیرے ساتھ نپٹیں گے, تیرا بائیکاٹ کریں گے. ہم جس کو دیکھتے ہیں یہ کمزور ہے, ہم بھی خوش ہیں کہ یہ ساری زندگی کمزور ہی رہے. اور کمزورے کو بھی یہ بڑی سہولت مل جاتی ہے, بس ٹھیک ہے جی روزے پاؤندے نے, سارے ٹبرے سارے محلے میں نہیں فطرانہ دینا, بتیرے بن جان دے, کوئی تھوڑے تھوڑے خرچ کرتا رہا, 6 مہینے لگ جان دے, پھر قربانی والی عید آ جانی ہے, پھر شروع کر دیا دے, پھر فلانا کر دیا دے. تو یہ لوگوں کو معذور اور اپاہج بنانے والی بات ہے. لوگوں کو کھڑا کریں. محلے کی سطح پہ دیکھیں کتنے 2-4 گھر ہیں نا, اگر 2-4 گھر بھی ہر سال غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں, یا مانگنے والوں کی لکیر سے اوپر آ جائیں, یا لوگوں کی طرف دیکھنے والی لکیر سے اوپر آ جائے, تو یہ بڑی کامیابی ہے. گلی کی بنیاد پہ, رشتہ داری کی بنیاد پہ, محلے کی بنیاد پہ. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ لوگوں کو مانگت نہ بنائیں. یہ جو ہماری دکانوں پہ, ہمارے دفتروں میں, ہمارے گھروں میں اور ہمارے بازاروں میں ہر وقت لوگ آئے ہوئے ہیں نا, اور انہوں نے اسپیکر پکڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی فطرانہ دے دو جی, یہ دے دو جی. ان سے بالکل دامن بچا کے چلیں, پہلو بچا کے چلیں, ان کو اچھے طریقے سے ان کو معاف کریں. لوگوں کو گداگر نہ بنائیں, اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. پھر دوستو, جس طرح آج ہمارے اوپر نماز جمعہ فرض ہے, رمضان شریف آئے گا تو رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہوں گی, جمعہ فرض ہوگا. رمضان شریف کے بعد بھی ہم اسی اللہ کے بندے ہیں. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو, نماز آپ کے اوپر فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا, ایک مرتبہ دیکھا نا کہ مسجد میں لوگ تھوڑے ہیں, اور حضور تو جانتے تھے کون کہاں پہ اور کیا کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اتنا جلال تھا نا, حضور نے فرمایا اگر گھر میں مجھے بچوں کا, عورتوں کا, معذوروں کا اور ضعیف لوگوں کا خطرہ یا ڈر نہ ہو, تو میں اپنے ہاتھ میں آگ کا الاؤ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھر جلا کے راکھ کر دوں کہ نماز کا وقت ہوگا, یہ نماز کے لیے نہیں آئے, یہ نماز کے لیے نہیں آئے. ہمارا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس مسلمانی کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو پاک کہلواتے ہیں. اس مسلمانی کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو افضل لوگ کہلواتے ہیں. اس مسلمانی کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو قبر کی زندگی کو اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ سکھ, ہندو, عیسائی, فلاں فلاں فلاں, ان کے ساتھ یہ ہوگا اور ہوگا بھی. لیکن جو مسلمان ہونے کے باوجود, قرآن پڑھنے کے باوجود, کلمہ پڑھنے کے باوجود, قرآن کی تعلیم سمجھنے کے باوجود, اپنی کتاب, اپنے کلام, اپنے شریعت, اس کی طرف وہ پیٹھ کر دے اور کہے نہیں یہ مجبوری میں میں نے فالو کرنا ہے, اب تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میرا ہاتھ پوندا, میں کھاندہ پیندہ بندہ, یہ تو دین تو کمزور لوگوں کا. نمازیں وہ پڑھیں جو فارغ ہوتے ہیں, روزے وہ رکھیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, حج وہ کریں جن کی دکان کاروبار کوئی نہیں. میں تو اتنا چر ویلے ہی نہیں ہو سکتا. جس وقت ہم اپنے مذہب کو ڈی گریڈ کرتے ہیں نا, تو پھر ہماری سزا کافروں یہودیوں سے بھی بڑھ جائے گی. تو رمضان کے بعد بھی ہمارے اوپر نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. اور رمضان سے پہلے بھی کیا ہے؟ فرض ہیں. رمضان میں اضافہ اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, اور جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے.
تم ایک صدقہ کرتے ہو نا، تمہارے صدقے کا ثواب 70 گنا بڑھا کر وہ تمہیں عطا کیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ یہ معاشی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ پریشان بھی رہتے ہیں۔ تو میں نے شاید اسی مسجد میں کچھ جمعے پہلے ایک بات کہی تھی کہ جو صدقہ ہے نا، اسلام میں جو رزق ہے نا، اس کی برکت اور رزق میں اضافے کا واحد طریقہ صدقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، کم کرتا ہے اور صدقے میں اضافہ کرتا ہے۔ تم جتنا صدقہ کرو گے نا، اتنا تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنی تمہاری بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، اتنا تمہارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اتنا تمہارے رشتے تمہارے ساتھ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے جتنا تم صدقہ کرو۔ اور یہ صدقے کی مثالیں آپ ہمارے پنجابی کلچر میں اگر بچپن میں جائیں نا، تو جس وقت وہ دانوں کا بول منا جاتا تھا نا، اس وقت سے صدقہ شروع ہو جاتا تھا۔ بچوں کو پہلے ٹوپے دیتے تھے، ان کی وہ کلفیاں خریدتے تھے، اسی طرح جو کام والے لوگ ہوتے تھے ان کو دیا جاتا تھا۔ پھر اس سے بڑی بات جو آپ کے دل کو اور زیادہ لگے گی، جب ہماری مائیں بہنیں یا بیٹیاں گھر میں آٹا بناتی تھی نا، تو گھر میں ہوتے تھے 5 بندے 10 بندے، تو ان کی نا وہ چھوٹی چھوٹی بکیاں بناتی تھی اس چھڑک کے اندر، اور وہ آٹے کی مٹھی لے کے رکھتی تھی کہ یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ اگر کوئی 2 روٹیاں کھاتا تھا تو اس کے 2 رکھ دیتی تھی کہ یہ 2 پیڑے اس کے، یہ 2 پیڑے اس کے، اور سارا کرتی جاتی نا، تو آخر میں وہ ایک پیڑا رکھتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ یہ پیڑا جو ہے نا، یہ فقیر کا۔ ایک روٹی کس کی؟ فقیر کی۔ قسم سے نہ ہمارے پاس اتنے سپرے تھے، نہ ہمارے پاس اتنی کھادیں تھیں، نہ ہمارے پاس اتنے ایڈوانس مشینری تھی کہ ہم 4 فصلیں ایک سال میں اگائیں۔ کنک ہوتی تھی تو بس ٹھیک ہے، اگلے سال کنک گڑنی ہے، اس کے بعد زمین پڑی رہتی تھی، لیکن رزق کم نہیں ہوتا تھا، رزق کم نہیں ہوتا تھا۔ رزق کی بے توقیری آ گئی اور رزق کے اندر سے صدقہ ختم ہو گیا۔ آج کھاتے پیتے لوگ بھوکے ہیں، رزق کی تاثیر ختم ہو گئی، انسان سیر ہے، سکون ہی نہیں ہے۔ کھاتے پیتے بندے کے پاس نیند نہیں ہے، کھاتے پیتے بندے کے پاس صحت نہیں ہے، کھاتا پیتا بندہ رنگ کا پیلا اور ہڈیوں کا کمزور ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتا ہے صدقہ دو، تمہاری پریشانیاں ختم، تمہاری بے برکتیاں ختم، تمہاری بیماریاں ختم۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں۔ رمضان میں صدقہ کرنا یہ سارے صدقوں سے افضل صدقہ ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا نا جب صدقے کے بارے میں، تو صحابہ جھومنے لگے سن کے، تو حضور نے ان کے جھومنے کو دیکھ کے حضور نے فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر تمہیں رمضان کی ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے نا، تو تم نے دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ پورا سال روزے ہی رہیں، پورا سال روزے ہی رہیں، کہ اس رمضان میں جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کا ثواب کتنا ہے، اور صدقہ کریں تو صدقے کا ثواب کتنا ہے، یا کوئی بھی نیک عمل کریں۔